بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ روانگی سے پہلے اہل بصرہ کے نام ایک خط لکھا تھا، جس کو ابن اسیر سمیت مختلف مورخین نے نقل کیا ہے۔ اس کے مندرجات کچھ یوں تھے کہ اہل بصرہ کے اشراف یعنی بڑے لوگوں کو مخاطب کر کے انہوں نے لکھا تھا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کریں اور اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے کوششیں کریں۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اٹھنے کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دوبارہ اسی طریقے سے زندہ کیا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں سنت پر عمل کرنے کا ایک ماحول تھا۔ یہی آگے جا کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور حضرت سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے سیدنا زید بن علی رحمہ اللہ نے اسی پیغام کو اپنی تحریک کا مقصد بنایا جب انہوں نے ہشام بن عبد الملک کے خلاف تحریک چلائی، اٹھے اور اٹھنے سے پہلے تحریک سے پہلے جو انہوں نے ایک پیغام دیا اس کا مفہوم بھی یہی تھا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں شرمندہ تھا اس بات سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس حالت میں ملوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امر بالمعروف نہ کیا ہو اور نہی عن المنکر نہ کیا ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو میں زندہ کر دوں پھر مجھے اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کہ آگ جلائی جائے اور مجھے زندگی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے بھی تحریک چلائی اور اس میں شہید ہوئے۔ تو یہ اہل بیت کی قربانیوں کا بنیادی مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی جائے اور قرآن کریم کے احکامات کو اس کو ویسے ہی نافذ کیا جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے اس کی تنفیذ فرمائی تھی۔ تو میں اور آپ اگر اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ معاشرتی زندگی کو تبدیل کرنا بعد کی بات ہے، پہلے میں اور آپ اپنی انفرادی زندگی کو تبدیل کر دے کہ ظاہری سنتوں پر عمل کریں، حلیے کے بارے میں، لباس کے بارے میں، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر وہ اخلاقیات اپنائیں جو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ان کے اہل بیت نے اپنایا تھا۔ کسی کو تکلیف نہ دیں، اہل بیت کی طرح لوگوں کی خدمت کریں، صدقہ اور خیرات کریں، اپنی انفرادی زندگی کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر اجتماعی زندگی کی طرف توجہ دیں کہ دوسرے لوگوں کی تربیت پر بھی توجہ دی جائے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کی قربانیوں کا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی سنت پر عمل نہ کرے تو وہ ہزار اہل بیت کے نعرے لگاتا رہے، وہ اہل بیت سے دور ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔